الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أزلي أبدي دهري ديمومي ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأولانا وأعلانا وبالانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سارے مل کے پڑھ لو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں کا آقا ہمارا نبی ہے، رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کی حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت مقدسہ کا کچھ حصہ جو انتخاب کیا ہے، اللہ رب العزت جل شانہ حکم فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگر ایمان والا میں خود کو کہتا ہوں تو خطاب مجھ سے ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو خطاب آپ سے ہے، اگر کوئی بھی زید اور بکر کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو یہ خطاب رب کا اس سے ہے جو ایمان والا ہے۔ رب نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایمان والے، رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو۔ جس نے اپنے آپ کو ایمان والا سمجھا نا کہ میں ایمان والا ہوں، یہ خطاب اس سے ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو۔ ویسے یہ خطاب صحابہ کے ساتھ اس وقت تھا، لیکن یہ چونکہ ایمان والا کہہ کے صرف صحابہ کا ذکر نہیں ہے، تمام ایمان والوں کا ہے، تو تا قیام قیامت جتنے بھی ایمان والے ہوں گے یہ رب کا خطاب سب سے ہے، رب کا یہ خطاب سب سے ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ کس سے؟ فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ یہ بڑی روبدار آیت ہے، بڑی جلالت والی ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو منسوخ الحکم نہیں ہے، جس کا کوئی بھی منسوخ الحکم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ مالک اگر نہ پتہ چلا، آواز بلند ہو گئی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ آج محبوب کس لہجے میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کا دور ہے نا، کس لہجے میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے بالقول کا جہر بعدکم لبعد، وہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تم جا کے فوراً بولنا شروع کر دو؟ یہ میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب نہیں ہیں۔ جاؤ سلام کرو، بیٹھ جاؤ۔ جب محبوب پوچھیں، جب تم سے کلام کریں، محبوب جب پوچھیں، تمہارے آنے کی وجہ پوچھیں، جب محبوب بولیں ان کی آواز کا لیول دیکھ لینا، اس سے نچلی آواز میں بات کرنا، اس سے نچلی آواز میں بات کرنا۔ اگر مالک نہ پتہ چلا، آواز کی برابری ہوگی، اللہ نے فرمایا بلند نہ کرنا، فرمایا اگر آواز کی برابری ہو گئی، پتہ نہ چلا، تو رب فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، ان تحبط
اعمالکم، میں تمہارے اعمال تباہ کر دوں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ میں تمہارے اعمال، نمازیں تباہ، روزے تباہ، قرآن پاک کی تلاوت تباہ، ذکر اذکار تباہ، خیرات تباہ، صدقات تباہ، زکوٰۃ تباہ، جو تو نے عمل کیا ہے، فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال تباہ کر دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تمہیں خبر ہو گئی تو پھر معافی مانگے گا، چونکہ بے ادبی ہے میرے محبوب کی بارگاہ، بے ادبی ہے میرے محبوب کی بارگاہ کی، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم، یہ تو بہت بڑی بارگاہ ہے، یہ تو بہت 70,000 فرشتے صبح ہو، 70,000 شام حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوتے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور جس کی ایک بار باری آ گئی ہے نا، اب قیامت آ جائے گی، دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ ہمارا تو پوچھ لو نا، فلاں حاجی صاحب نے 10 حج کیے ہیں، فلاں نے 20 کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اور وہاں پہ جی جب گئے وہاں پہ مہینے کے لیے، تو ہر نماز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام حاضری پیش ہو رہی ہے۔ یار اپنے مقدر پہ فخر کرو کہ ملائک کو ساری حیاتی میں فقط ایک بار حاضری کا شرف ہو، پھر اپنے مقدر پہ قربان جا کہ اللہ نے تجھے محبوب کی امت میں بنایا ہے، امت میں پیدا کیا، اور یہ شرف بخشا کہ تو جتنی بار چاہے تو سلام پیش کرتا ہے۔ اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی تو 70,000 صبح اور 70,000 شام کی بات ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اس انداز میں بیٹھتے کہ اگر پرندہ آ جاتا تو اسے بھی مغالطہ ہوتا کہ یہ انسان ہے، یا جس طرح تنے گڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور مجال ہے کسی صحابی میں جنبش ہو جائے۔ ہاں، نظریں حضور پر ہوتی تھی، نظریں حضور پر ہے، نماز کا عالم ہے، نماز کا عالم ہے۔ آپ جب حدیث پاک پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سے پوچھا کیا حضور نے یہ ظہر عصر کی نماز میں قرات فرمائی؟ اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں جو بالکل سائیڈ پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی حضور قرات فرمایا کرتے تھے۔ ان کا آپ کو کیسے پتا کہ حضور قرات فرمایا کرتے تھے؟ ان کا حضور کی جب داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی نا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ حضور قرات فرما رہے ہیں، اور یار کھڑا تو پیچھے ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ سجدے والی جگہ پہ نظر رکھو۔ یار یہ کیسے مقتدی تھے جن کا چہرہ وہاں پہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا، جن کی آنکھیں حضور کے چہرے پر اڑی ہوتی۔ یہ کیسا نظام تھا؟ اور حضور نے تو کسی کو نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، یہ ضرور تھا۔ اور ادب کا ایک اور عالم بھی ہے، ادب کا ایک اور عالم بھی ہے۔ حضرت جبریل امین معراج کی رات ہے، 600 پروں کا مالک ہے، اگر ایک پر کھول دینا، ایک پر کھول دے تو زمین پر اندھیرا چھا جائے۔ یہ تو بتایا ہے کہ اندھیرا چھا جائے، یہ ابھی بھی نہیں بتایا کہ اس کا پر کتنا بڑا ہے، اس کا پر کتنا بڑا ہے۔ تو ایسے 600 پروں کا مالک ہے،
اور قوت رفتار کتنی ہے؟ سدرہ ہے 7ویں آسمان سے بھی اوپر، جہاں پہ اس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پہ سدرہ کا مقام شروع ہو جاتا ہے، جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ ایک آسمان کی موٹائی، محققین نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی 500 سال عربی گھوڑا لگاتار دوڑے، عربی النسل گھوڑا، یہ گھوڑوں کی بڑی اعلیٰ نسل ہے بھاگنے میں، انہوں نے کہا 500 سال اگر مسلسل بھاگے تو ایک آسمان کی موٹائی ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کے درمیان کا خلا پھر 500 سال کی مسافت، پھر اگلا آسمان۔ تو سدرۃ المنتہا کہاں ہے اور جنت کہاں ہے؟ جبریل سدرۃ المنتہا سے پرواز کرتے ہیں، مقام جنت میں جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے اور ہیں بھی نبی، پہلے 2 دفعہ چھری باپ ہونے کے اعتبار سے پھیر رہے ہیں کہ اپنا بیٹا قربان کرنا ہے، اور چھری کو چلنے کا حکم نہیں، وہ اس انداز میں چلنے کا حکم نہیں۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جن کی آنکھوں میں اس پتلی میں ڈیلا ہوتا ہے لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آتا، کیونکہ حکم ہی نہیں ہے کہ اس سے کچھ نظر آ جائے، حکم ہی نہیں ہے۔ حکم ہوتا تو کیا ضرورت تھی کہ آنکھ دیکھ نہ پاتی۔ اب جب تیسری بار ہوئی نا تو ایک سب سے چھوٹے درجے کا نبی، اس میں اتنی طاقت ہے کہ 40 آدمی ایک طرف ہونا، ان کی طاقت ایک طرف، نبی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ تو ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، چھری اٹھائی، وہی چھری جو پتھر پہ لگتی ہے اسے شک کر دیتی ہے۔ ادھر سے جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل جلدی کر، سدرہ سے اڑا، جنت گیا، دمبا لیا، لا کے پیارے ذبی کو اٹھایا بھی ہے، دمبے کو لٹایا بھی ہے، اور چھری کتنا فاصلہ طے کر رہی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ جس کی پرواز کا یہ عالم ہے، پرواز کا یہ عالم ہے بھی 600 پروں کا مالک، حضور کی بارگاہ میں بوریا کا لباس پہن کے آ جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، جگانا نہیں، کنڈی نہیں کھٹکھٹانی، آواز نہیں دینی، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، چہرے کے سامنے سے سوراخ کیا جاتا ہے، اتنا بڑا نہیں، چھوٹا سا، اور وہ 600 پروں کے مالک کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس سے گزر اور میرے محبوب کے قدموں کی طرف کھڑا ہو جا، جو تجھے کافوری لب دیے ہیں وہ میرے محبوب کے تلووں کو لگا۔ حکم ہوتا ہے، یا جبریل قبل قدمین، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے۔ جبریل جیسے بوسہ دیتے ہیں، کافوری لب میرے مصطفیٰ کے قدموں کو لگتے ہیں۔ حضور آنکھیں کھول کے پوچھتے ہیں، جبریل کب آئے؟ ادب کا عالم دیکھیں، فرشتوں کا سردار ہے، ادب کا عالم یہ ہے کہ آواز دینے کی جرت نہیں ہے۔ اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب اسرائیل کو بھیجا جاتا ہے، ہر ایک کے پاس ہے، آج تک کسی کے پاس ہے اس نے کسی کی سنی؟ وہ تو اتنا بھی نہیں کرنے دیتا کہ یار اٹھ کے ایک دفعہ وضو کر لو، یار توبہ کے 2 نفل پڑھ لوں، اتنا ٹائم دو، کہتا نہیں بھائی ٹائم ختم بس۔ جیسے یہ ابھی رمضان المبارک میں مساجد میں جو ہمارے مؤذن صاحب ہر مسجد میں مؤذن ہوتا ہے، تو جس طرح وہ کہتے تھے بھائی روزے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، یا انہوں نے درود و سلام شروع کیا، سمجھ آ گئی بھی ٹائم ختم ہو گیا، اب کھانا پینا بند ہے۔ وہی اسرائیل حضور کے دروازے پر آتا ہے اور آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے سیدہ پوچھتی ہیں کہ کون ہو؟ جواب دیتا ہے کہ میں عربی ہوں، عرب کا باشندہ۔ اس کی جرت نہیں ہے یہ کہہ دے کہ میں اسرائیل آیا ہوں۔ فرمایا جا، ابھی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر آنا۔ وہ جاتا ہے پورے عرب کا چکر لگاتا ہے، لگانے کے بعد پھر آ جاتا ہے، پھر وہی جواب ملتا ہے۔ اس کی جرت نہیں حضور کی دہلیز پہ پاؤں رکھے۔
تیسری بار حضور ارشاد فرماتے ہیں بیٹی یہ اسرائیل ہے، اسے آنے دو۔ جس گھر کی عظمت کا یہ عالم ہے، جسے رب حکم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، وہاں پہ تو انتہائی ادب کی جگہ ہے، ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید موسیٰ و کلیمی جا۔ یہاں تو نبی دم نہیں مارتے۔ جب ترک دور میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، یہ بھی محبت کا ایک بڑا حسین معاملہ ہے۔ اب پتھر لگانا ہے، ایک کہیں سے تھوڑا سا بڑا رہ گیا یا کونا اس کا بڑا رہ گیا، تو مستری کو یہ حکم نہیں تھا کہ اینٹ سے وہیں جھاڑ لے، اس نے نشان لگانا اور مسجد نبوی اور مدینہ کی حدود سے باہر جا کے اس نے پھر اسے کاٹنا، اسے پورے سائز کا بنانا، پھر لا کے وہاں پہ لگانا، اور جس ہتھوڑے کے ساتھ اس کو سیدھا کیا جاتا تھا، ربڑ کا ہتھوڑا، اس کے اوپر بھی کپڑا چڑھا ہوا ہے، اور سارے حفاظ ہیں کام کرنے والے، اور سارے قراء ہیں۔ یہ جو ترک دور کی مسجد بنی ہوئی ہے نا، اس کو اس محبت کے انداز میں بنایا گیا۔ اور مجھے شرف حاصل ہے 2014 سے حضور کے در دولت پہ حاضری کا۔ مکہ پاک میں تو میں نے ڈرلیں بھی چلتی دیکھی ہیں، ٹھک ٹھک کی آواز میں نے سنی ہے، لیکن میں نے مدینہ شریف میں کرینے لگی دیکھی ہیں، میں نے آواز نہیں سنی۔ پتہ نہیں وہ کام کب اور کیسے کرتے ہوں گے، یہ مجھے نہیں پتہ۔ میں نے جو دیکھا ہے، جو خود آبزرو کیا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کام کرتے ہوئے ان کا انداز اور ہو، لیکن وہاں پہ میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے دن ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ مزدوری مل جائے، کس سے مانگنے کے لیے آئے؟ ہم لوگ اپنے مفادات میں اس قدر گر چکے ہیں اور گر چکے ہیں، ہمیں اس بات کی تمیز ختم ہو گئی کہ رب کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، رسول کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ ہم اس بات کی تمیز بھول گئے کہ شعائر اسلام ہیں کیا۔ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو ہم قرآن پاک اٹھا کر لے آتے ہیں۔ کبھی کسی نے ایسا کیا کہ صبح خود قرآن کھولا ہو گھر میں اور 7 بچوں کو حکم دیا ہو کہ اٹھو بھائی، نماز فجر پڑھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو؟ ہمارا دور بدل گیا، بچہ سکول نہیں جاتا، ہم پیٹ پیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے میں یہ تمیز ختم ہو گئی، اور یہ جو ایک قوم نئی ہمارے میں اٹھی ہے، جنہوں نے جا کے حضور کے روزے پہ جو بدتمیزی کی ہے، یہ اسلام کا تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آپ کی سیاستیں آپ کو مبارک، آپ کے عہدے کرسیاں آپ کو مبارک، خدا کے لیے حضور کے روزے کا تو احترام کرنا تھا یار۔ دین کے معاملات کا مذاق تو نہ بناؤ، دین کے معاملات کا مذاق نہ بناؤ۔ جس نے یہ جان بوجھ کر کیا اور یہ اس مسئلے کو جانتا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں ادب کا حکم رب دے رہا ہے، قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، پھر اس نے کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخری 3 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو نماز کے لیے طریقہ تھوڑا سمجھا کے تو کروں گا۔ لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ قرآن کی نص قطعی سے حضور کی بارگاہ کا ادب ثابت ہے۔ آج غیر مسلم اٹھ کے ہمیں تانا دے رہے ہیں، غیر مسلم اٹھ کے مساجد سے۔ الحمدللہ میں مسلک سے علاوہ بات کر رہا ہوں، کسی بھی مسلک کی بات نہیں کر رہا۔ آج تک کسی مسجد سے مہنگائی کے خلاف نہ جلوس نکلا ہے،
نہ آواز اٹھی ہے۔ تو کہتے ہیں یار یہ آپ کے معاشی معاملات ہیں، آپ خود دیکھو۔ جب بھی مسجد کے ممبر و محراب سے آواز اٹھی ہے، جب بھی اٹھی ہے، وہ دین کے لیے اٹھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسلم لیگ نون کھا گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی کھا گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی نے کھایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی بھی سیاسی جماعت، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں صرف سب کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جس کا بچہ جس بھی پارٹی کے ساتھ یا گھر کا فرد ہے، ان کو حضور کا ادب سکھاؤ۔ حضور کا ادب سکھانا آپ کا کام ہے۔ جس دن ہر گھر میں عشق مصطفیٰ کی لہریں موجیں مارنے لگ جائیں گی نا، اس دن کسی دشمن کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہماری صفوں میں داخل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ زندہ۔ ہم نے اپنی صفوں میں کچھ لوگ قادیانی قسم کے یا قادیانی ہماری صفوں میں داخل ہو گئے، اور وہ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کروا رہے ہیں جس میں عورت مارچ شامل ہے، جس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جان بوجھ کر کروایا جا رہا ہے۔ ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنی صفوں میں دیکھنا پڑے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، بس یہ مسلمان ہی ہوگا۔ ہم نے تو صرف نام پوچھا، ہم نے تحقیق کبھی کی نہیں کہ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں کھا پی رہا ہوں، جب حضور کی بات آتی ہے اس کے چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ جب مولا علی کی بات آتی ہے وہ بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، رشتہ داریاں ہیں، کوئی بات نہیں، تعلق داریاں ہیں، جی کیا کریں؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کا احاطہ کرو۔ جس میں اتنی لچک آ گئی ہے اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نہ ہو کہ جب آخری وقت آئے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ دعا ہے اللہ آج کے اس دن، حالانکہ ہر سال اسوۃ حسنہ پہ یہ بیان ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ یہ ضروری تھا یہ بات کرنی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی طریقہ نماز کا جو ہے وہ سارے سماعت فرما لیں۔